میرے کچھ دوستوں نے, میں سنتا رہا 2 دن پروگرام, کچھ دوستوں نے کہا کہ جناب وہ اپنا کاروبار بہت اچھا چلاتے ہیں, یہ نہیں ان سے چل رہا. پہلی بات تو یہ پی آئی اے چلانا میرے ذمہ نہیں لگایا گیا. میں یہ بات سارے دوستوں کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میرے ذمہ پی آئی اے کو ٹھیک کرنا نہیں ہے. میرے ذمہ جو پی آئی اے جس طریقے کی ہے, جس حالت میں ہے, صرف بیچنے کی ذمہ داری ہے. پی آئی اے ٹھیک کرنے کی ذمہ داری میری نہیں ہے, اور نہ ہی پی آئی اے کی ٹھیک کرنے کے لیے میرا کوئی کردار ہے اس میں. مجھے تو ایک بہت سارے محکمے دیے گئے کہ یہ حکومتوں سے نہیں چل سکے, یہ پرائیویٹائز کرنے ہیں, کیونکہ ان کا خسارہ جو ہے وہ ہماری غریب عوام نہیں اٹھا سکتی, اس لیے ہم ان کو بیچ رہے ہیں. تو میں سارے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں, میرے بارے میں جو بیٹھ کے کریں ضرور کریں, بسم اللہ. میں نے کبھی کسی کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی, میں آئندہ بھی نہیں کروں. لیکن کیا یہ پی آئی اے کا خسارہ میرا قائم کردہ, یہ میں نے مارچ سے پی آئی اے کا یہ حال کر دیا ہے؟ یہ جو پی آئی اے کے ساتھ ہوا ہے اس میں کوئی میرا بھی کردار ہے کسی وقت؟ تو اس لیے برائے مہربانی سارے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اپنا اپنا حصہ تلاش کریں کہ پی آئی اے کا بیڑا غرق کرنے میں کس کس نے کتنا کتنا کردار ادا کیا. برائے مہربانی مجھے مت بتائیں کہ مجھے کو کام کرنا آتا ہے یا نہیں, مجھے ان سب سے بہتر کام کرنا آتا ہے, ابھی بتاؤں گا کیا کیا ہے. لیکن پی آئی اے ٹھیک کرنے کی ذمہ داری میرے پہ نہیں ڈالی گئی. میں ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں, اگر میرے اوپر ڈالی جائے گی تو پھر میرا احتساب آپ ضرور کریں. میرے پاس تو بیچنے کی ذمہ داری ہے, اور بیچنا اور خریدنا یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں. بیچنے کے لیے میں بیچنے میں اگر میری کوئی کوتاہی ہے تو میں ضرور اٹھاؤں گا, اپنے ذمہ اٹھاؤں گا, لیکن میں خریدار نہیں ہوں, میں تو بیچنے والا ہوں. خریدار تو آگے سے آنے ہیں, اور میرے پاس کیا کوئی ڈیویشن کا اختیار ہے؟ جو قانون مجھے دیا گیا ہے پرائیویٹائزیشن کا, کیا میں اس سے ہٹ سکتا ہوں؟ کیا میں اس میں کوئی تبدیلی لا سکتا ہوں؟ ایک پروسیس ہے جس کو بتا دیا گیا کہ آپ اس سے نہیں ہٹ سکتے, اور اس کے اندر میں کیا کر سکتا تھا. بہت سارے ہمارے دوستوں نے اس پہ بیٹھ کے بہت سارے پروگرام کیے, 2 دن اچھا پروگرام چلتے رہے. تو میں نے بھی سوچا کہ چلو ان کو بھی موقع ملا, ایک دفعہ اچھی طرح کر لیں. ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے, اچھا مجھے وہ بھی سمجھا رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کے جو میرے سے پہلے وزیر رہ چکے ہیں, پرائیویٹائزیشن کے وزیر رہ چکے ہیں, وہ بھی مجھے مشورے دے رہے ہیں. اور میرے بھائی یہ میرے مشورے کی مجھے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب خود وزیر تھے یہ اسی وقت ہی کر لینا تھا. وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے مشورہ لے کے. اب میں آج تو خود کچھ کروں نا, اور میں آج نہ سے 3 سال بعد, 5 سال بعد, 2 سال بعد کسی اور وزیر کو مشورہ دے رہا ہوں کہ تم نے پرائیویٹائزیشن کیسے چلانی. تو بھائی اگر مجھے جو مشورہ دے رہے ہو تو اپنا دور تھا اسی میں کر لینا. عجیب عجیب دور ہے. جو خود پرائیویٹائزیشن کے وزیر رہے ہیں وہ بھی مجھے مشورے دے رہے ہیں آج, اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں علیم خان نے اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نہیں نبھائی. تو میرے تک ذمہ داری آئی کیوں؟ اگر آپ نے جو نبھائیاں ہوتی تو میں 2024 میں کیوں ذمہ داری نبھا رہا ہوتا؟ یہ پی آئی اے کوئی آج تھوڑی نجکاری میں آئی ہے. تو بھائی 25 وزیر رہے ہیں میرے سے پہلے, 25 1990 سے. میں نے سب کی تصویریں لگائی ہیں, ایک دفتر اپنا بنایا ہے اپنے پیسوں سے, اس میں ان سب کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں. اس کی تصویریں آج آپ کو بھی دوں گا. وہ سارے کے سارے 25 کے 25 وزراء کی تصویریں جو میرے سے پہلے رہے ہیں. مجھے تو آج پتہ لگا کہ اس میں کون کون سے وزراء رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ مجھے ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے, اور میں ان اینکر سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, بھائی آپ ان سے پوچھیں کہ علیم خان کو تو کام کرنا نہیں آتا, پر آپ تو اس کے وزیر رہے ہیں, تو آپ ہی کر لیتے اس کو ٹھیک. آج علیم خان کو دینے کی کیا ضرورت تھی 2024 میں؟ تو میں کسی پہ الزام لگائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ ہمارا قومی ایسٹ ہے, میں اس کو اونے پونے نہیں بیچ سکتا. اور مجھے کاروبار مت سکھائیں, مجھے کاروبار آتا ہے کرنا, یہ میرا ذاتی کاروبار نہیں ہے, یہ میرے پاس قوم کا اثاثہ ہے, یہ ایسٹ ہے اس قوم کا. میں اپنی کوئی چیز مفت بھی بیچ سکتا ہوں, پر میں حکومت پاکستان کا نمائندہ ہوتے ہوئے کوئی چیز مفت نہیں بیچ سکتا میرے بھائی. میں اپنی چیز اپنے قانون سے نہیں ڈیویٹ کر سکتا, اور وہ قانون لکھا ہوا ہے میرے پاس, اس کے اندر جو لائن لکھی گئی ہے میں اس سے نہیں ہٹ سکتا. ہاں اگر آپ کہیں وہ قانون تبدیل کرنا ہے تو ضرور کر لیتے ہیں. آپ یہ اختیارات صرف ایک وزیر کو دے دیں کہ بھائی جو تمہیں ملک کے حالات میں بہتر لگے تم اس حساب سے بھیج دینا, تو ٹھیک ہے, بسم اللہ. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے مجھے جو اختیار دیا ہے, جو قانون کے تحت مجھے آپ نے پابند کیا, میں اس کے اندر ہوں اور میں اسی میں رہوں گا.
ہاں اس میں میں جتنی محنت کر سکتا ہوں میں نے ضرور کی ہے. اس کے اندر کیا کوئی کمی میری طرف سے رہ گئی ہے میں آپ کو بالکل جواب دے ہوں, پوری قوم کو جواب دے ہوں, میری طرف سے اس میں کوئی کمی نہیں ہے. پھر کہا گیا کہ جی وہ تو اس دن تھے ہی نہیں جس دن بولی ہو رہی تھی. بھائی بولی میں ایک ہی شخص رہ گیا تھا اور میں اس دن کوئی چھٹیاں بنانے محمد نہیں بیٹھا ہوا تھا. میں سعودی وزیر سے انویسٹمنٹ سے ملنے کے لیے پاکستان کے لیے ریاض میں بیٹھا ہوا تھا, ان سے مذاکرات کر رہا تھا اور آپ سب کے سامنے ہے. کیا تو میرے پاس کوئی ذمہ داری ہے تو مجھے اس کا احساس ہے. میں نے صرف تصویر کھنچوانے کے لیے یا ایک بولی جو دے رہا تھا اس کے ساتھ کوئی ہینڈ شیک کرنے کے لیے تو نہیں وہاں بیٹھنا تھا. اس سے پہلے 2 اجلاس ہوئے اس دن. ایک ہمارا پرائیویٹائزیشن کمیشن کا اجلاس ہوا, میں اس کی بھی صدارت کی ہے, اور اس کے بعد ہماری CCOP کی میٹنگ ہوئی ہے جس کی صدارت جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کرتے ہیں, میں اس میں بھی شامل تھا. تو میری طرف سے کسی چیز میں کسی پروسیس میں اس کے پروسیس کے پورے اڈاپٹ کرنے میں کوئی کمی, کوئی پارٹیسپیشن کی کمی نہیں تھی. ٹھیک ہے, اب اگلی بات آ جائیں. PIA کے لیے آئندہ کا پلان کیا ہے؟ ہمیں KP حکومت سے کہا گیا کہ جناب ہم خریدنا چاہتے ہیں. ہمیں پنجاب حکومت کی طرف سے کہا نہیں گیا, پر کل میں نے میاں صاحب کی وہ سنی جو تھی ہے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اگر KP حکومت, پنجاب حکومت, سندھ حکومت, بلوچستان حکومت مل کے لینا چاہتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم تو بہت خوش ہیں کہ اگر آپ سب لے لیں اور اس پہ ایک پروفیشنل مینجمنٹ لے کے آئیں, اس کا CEO باہر سے لے کے آئیں اور ایک پروفیشنل لے کے آئیں, اور ہم سارے اس ملک کے اندر بیٹھ کے یہ پاکستان کی ایئر لائن ہے, یہ نہ پنجاب کی ایئر لائن ہے, نہ KP کی ایئر لائن ہے, نہ سندھ کی ایئر لائن ہے, نہ بلوچستان کی ایئر لائن, یہ پاکستان کی ایئر لائن ہے. ہم سب اپنا اپنا حصہ ڈال دیں, پنجاب حکومت بھی اپنا حصہ ڈال دیں, KP حکومت بھی ڈال دے, بلوچستان حکومت بھی ڈال دے, اور سندھ حکومت بھی ڈال دے, اور کہ ٹھیک ہے. اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ اس کے نقصان میں حصہ ڈال دیں, اس سے پیسے بنائے جا سکتے ہیں. مجھے ایک یہ بھی دکھایا گیا کل کسی پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ جی علیم خان نے کہا تھا اس سے پیسے بنائے جا سکتے. میں آج بھی کہتا ہوں پیسے بنائے جا سکتے ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس PIA جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. اگر اس کو صحیح مینج کیا جائے, اگر اس کو صحیح طریقے سے چلایا جائے. 24 کروڑ لوگوں کے پاس ایک ایئر لائن ہے, دنیا کی 5ویں بڑی ہم جو ہے وہ قوم ہے, اور ان کے پاس سب سے آسان روٹس کیا ہیں؟ آپ نے لندن جانا ہو, آپ نے یورپ جانا ہو, آپ نے امریکہ جانا ہو, اگر PIA جو جا سکتی ہو تو ہم جو باقی دوسری ایئر لائنز پہ بیٹھ کے جاتے ہیں درمیان میں مختلف جگہوں پہ دنیا کے ملکوں میں رکتے ہوئے, کیوں کوئی پاکستانی جائے گا؟ اس نے نیو یارک جانے کے لیے 14 گھنٹے میں کیوں نہیں جائے گا؟ اپنے آپ کو 20 گھنٹے میں یا 25 گھنٹے میں کیوں لے کے جائے گا؟ ہمارے پاس وہ سروس نہیں ہے. جس زمانے میں ہمارے پاس, میں UK جاتا تھا, اسی میں جاتا تھا, آئیڈیل ٹائم ہے صبح 9 بجے, 10 بجے, 11 بجے ہمارا جہاز چلتا ہے, وہاں پہ دوپہر کو 2 بجے, 3 بجے, 4 بجے پہنچا دیتا. آئیڈیل. کسی کے پاس ایسے ٹائمنگ نہیں ہے جو آپ کے PIA کے پاس ہے. لیکن آپ جو PIA کے ساتھ ہوا ہے, اور افسوس مجھے اس بات کا کہ جنہوں نے کیا وہی بیٹھ کے مجھے سکھا رہے ہیں آپ سے صحیح نہیں بک رہی. واہ جی واہ, کمال کیا تم نے, حالت کیا کی ہے PIA کی میرے سے صحیح نہیں بک رہی. اور جو سارے اس میں حصے دار ہیں, ایک دن میں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ آپ میرے سے سوال کرتے ہیں ادھر سے شروع کریں اور سارا گول چکر کر کے ساری اینڈ تک کر دیں. کون سی ایسی پارٹی ہے جو اس حکومت میں شامل نہیں رہی جس نے PIA کو ڈبویا ہو؟ کون سی ایک پارٹی بتا دے, کوئی اپوزیشن کی, کوئی حکومت کی, کوئی اندر باہر, کوئی پارٹی بتا دے جو اس حکومت کا حصہ نہیں رہی جس نے یہ PIA کا حل کیا. ہاں, اپنے اپنے دور میں اپنا اپنا حصہ ڈالا, کسی نے زیادہ ڈال دیا, کسی نے کم ڈال دی, اور ہمیں سمجھا رہے ہیں. کیا میرے میں کیپیسٹی نہیں؟ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. میرے پاس کمیونیکیشن ہے, NHA ہے, یہ ہے جی فگرز. 1 سال کے اندر NHA 50 ارب روپیہ ایکسٹرا پروفٹ دینے لگی ہے. 50 ارب روپیہ. کبھی آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی ایک محکمے نے 1 سال میں 50 ارب روپے کی زائد آمدنی نہیں کی. میں زائد آمدنی بتا رہا ہوں. ٹوٹل ریونیو جو ہے وہ NHA کا اس سال انشاءاللہ تعالی 110 ارب جائے گا. 64 بلین سے 110 بلین پہ جا رہا ہے. یہ ہے جی اس کے فگرز. ابھی میں آپ سب کو کاپیاں دوں گا.
50 अरब रुपया मैंने रेज किया। कितना वो शोर मचाया मैंने इसके पीछे, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, कितनी मैंने टॉक्स की हैं, कितने इसके ऊपर अदारिये लिखवाए हैं, कितना मीडिया कैंपेन करवाई है। मेरा तो अपना चैनल है, कोई एक प्रोग्राम भी आया उसके ऊपर? आप बताएं। मैंने 50 अरब रुपए, यहां पे अगर 50 करोड़ रुपया किया किसी ने किया होता तो मेरे ख्याल में अभी तक 6 दफा छलांगे मार चुका होता। मैंने तो किसी को बताया भी नहीं कि भाई मैं 50 अरब रुपए एक्स्ट्रा लेके दे रहा हूं इस दफा। और उसको किस तरह किया? मैनेजमेंट। हम एक्सेल लोड खत्म कर रहे हैं। मैं किसी एक भी ट्रक को नहीं जाने दूंगा जिसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड होगा, अपनी ना मोटरवे के ऊपर और ना ही अपनी किसी नेशनल हाईवे के ऊपर। ये हमारी रोड्स को तबाह कर रहे हैं। जिसके ऊपर 20 टन लगाया जा सकता है उसके ऊपर 60-60 टन डाल के लेके जा रहे हैं। और मुझे जब महकमे ने पहली प्रेजेंटेशन दी, उन्होंने कहा जी हम इनसे 9 अरब रुपया वसूल करते हैं। मैंने कहा मैं 0 करूंगा इस आमदनी को, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने 90 अरब रुपया किसी को छोड़ दिया और 9 अरब रुपया वसूल कर लिया। वो ट्रक भर भर के लेके जा रहे हैं, आपकी सड़क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, आपकी सड़क बैठ रही है और आप उनसे 9 अरब वसूल करके बहुत खुश हैं। इसको 0 करेंगे। एक भी ट्रक नहीं जाने दूंगा किसी सड़क पे। जिसका 20 है और जिसका 20 टन है वो 20 टन ही लेके जाएगा, 21 टन में नहीं डालने दूंगा। ये कौन सा तरीकाकार है कि आप मुझे कारोबार समझा रहे हैं? कहते हैं अपने कारोबार आता है करना, इसको ये कारोबार नहीं आता। मुझे जो कारोबार आता है वो तुम में से किसी को भी नहीं आता। कोई 50 अरब रुपए का फायदा देने वाली मुझे एक वजारत बता दें। ये सारे जितने बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इनसे पूछे आप सारे वजीर रहे हैं, बताएं कौन से महकमे में आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। उसने एक साल के अंदर, अभी मुझे 7वां महीना है, ये है फिगर्स। आपने 64 बिलियन किया था पिछले 77 सालों में। और भाई मैंने आपको एक साल के अंदर 2023-24 में और 24-25 में देयर विल बी एन इंक्रीज ऑफ 50 बिलियन पाक रुपीज। सो मैं आप सारे दोस्तों की वसातत से ये पूरी कौम को बताना चाहता हूँ, इंशाल्लाह ताला मेरे बस में जो हुआ, ये मेरे पास अमानत है। मेरे पास जो भी वजारत है ये अमानत है। मैं अपने अल्लाह को भी जवाब दूँ इसके लिए और अपनी कौम को भी जवाब दूँ। 1 रुपया मैं कभी अपने ऊपर ना लगाया, ना कभी लगाऊंगा। मेरे पास कोई सरकारी गाड़ी नहीं है, मेरे पास कोई सरकारी मुलाजम नहीं है, मेरे पास कोई सरकारी ड्राइवर नहीं है। मैंने आज तक जितने मुल्कों का दौरा किया है उसमें मैंने कभी 1 रुपया हुकूमत पाकिस्तान से नहीं लिया। कोई साबित कर दे कि ये मैं कभी किसी मुल्क में सरकारी खर्चे पे गया हूं, एक दफा भी साबित कर दे। मैंने 1 रुपया, कोई एक एम्बेसी बता दे कि अलीम खान ने वहां पे रहते हुए चाइना में, रशिया में, जिस जिस मुल्क में, कुवैत में मैं गया हूं, कभी मैंने 1 रुपया भी अपनी हुकूमत का लगाया हो या इस पाकिस्तानी कौम का लगवाया हो। एक दफा मैंने कोई टीए लिया हो। मैं जहां गया हूं अपने खर्चे पे गया हूं, अपने खर्चे पे जाऊंगा। मैं जहां रहता हूं अपने खर्चे पे। मैंने अपना दफ्तर बनाया है प्राइवेटाइजेशन का, उसमें कोई एक दफा साबित कर दे कि मैंने 1 रुपया भी हुकूमत पाकिस्तान से लिया। और उसमें ये सारे वज़रा की तस्वीरें लगाई हैं, ये जाएं अपनी तस्वीरें देख लें। और वही जो मेरे पे तनकीद करते हैं उनकी सबसे ऊपर लगवाई हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी सारे हम अपने अपने गिरेबान में झांकें, दूसरों को समझाने की बजाय पहले हम खुद देखें कि मैं क्या हूं, मैं क्या करता हूं। मेरे पास जो महकमे हैं वो मैं अपने अवाम के सामने उसकी एक एक पाई का जिम्मेदार हूं। और मैं PIA के लिए बेहतरीन, ना सिर्फ ये कि इसका हल निकलेगा, अगर PIA को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करना पड़ा हम वो भी देखेंगे, और अगर हमें दोबारा इसके लिए करना पड़ा तो हम दोबारा से फ्रेमवर्क बनाएंगे। हो सकता है कल को हम ये कहें कि हमने जो इसके ऊपर नुकसानात अभी बुक किए हुए थे, यानी कि 200 अरब रुपया, हम वो उसमें से माइनस कर लें और इसको क्लीन कर दें। PIA के ऊपर कोई पुरानी लायबिलिटी ना हो, 1 रुपए की भी ना हो, ताकि वो सारी की सारी एक दफा हुकूमत अपने ऊपर उठा ले और क्लीन PIA जो है वो बेचे मार्केट में। हो सकता है उससे ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट बन जाए। और जो चीजें, जो मुतालबे बायर्स की तरफ से हमें आए हैं, जो कि हम नहीं कर सकते थे, कई चीजें हम IMF की वजह से नहीं कर सकते थे। कईयों ने कहा सेल्स टैक्स खत्म करें नए जहाजों के खरीदने पे,
تو میں نے ان کو کہا کہ اگر ہم سیلز ٹیکس ختم کریں گے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑے گا. اگر IMF کے پاس جا کے ہم نے یہ چیز پہلے سے کروائی ہوتی تو شاید ہمیں یہ ضرورت نہ پڑتی. لیکن اس وقت کیا یہ فریم ورک میں تھی؟ میرے پاس گنجائش نہیں تھی. لیکن ہم جب اگلا فریم ورک بنائیں گے تو ہو سکتا ہے ہم اس PIA کے اوپر کوئی بھی پرانا خسارہ نہ رہنے دیں, کوئی ایک بھی لائبلٹی نہ رہنے دیں, اور اس کو بالکل کلین کر کے زیرو کر کے پھر اس کے بعد مارکیٹ میں بیچنے کے لیے جائیں. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. جو ہمارا پوسٹل ہے وہ بھی میرے پاس ہے کمیونیکیشن میں. پوسٹل کے اندر میں نے 3,500 نوکریاں ابالش کی ہیں. اب آپ بتائیں آج تک کبھی کسی نے بطور وزیر, سیاسی آدمیوں حلقے ہیں, ایک جگہ سے MP جیتا تھا, ایک جگہ سے MNA جیتا تھا, کیا خواہش ہے سب کی سیاسی لوگوں کی؟ زیادہ سے زیادہ نوکریاں دینی. اس میں آپ کو پتا ہے کہ کتنی نوکریاں تھیں؟ 2303 نوکریاں BPS 1 سے 5 تک کی تھیں, جو میں سارے اپنے حلقے میں بانٹ سکتا تھا. 2305 نوکریاں تھیں جو میں ساری کی ساری اپنے حلقے میں بانٹ سکتا تھا. پھر اس کے بعد 6 سے 11 کی 603 نوکریاں تھیں. پھر اس کے بعد 12 سے 16 کی 238 نوکریاں تھیں. تو میں چاہتا تو ساری پکڑتا اپنے اپنے حلقے میں بانٹ دیتا, ساری میرا پورا حلقہ ہی خوش ہو جاتا. 4000 نوکری بانٹتا. ساری ابالش کر دی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے 2.8 بلین روپیز کی بچت ہوئی ہے. اور یہ وہ محکمہ ہے جس کا اس وقت ہونا بھی ایک کوسچن مارک ہے. اور میرے سے پہلے جو صاحب تھے اس کے وزیر 4,500 نوکری بانٹ کے گئے تھے. میں نے 3,500 ابالش کی ہیں. یہ فرق ہے. یہ میں بھی سیاسی ہوں, مجھے بھی پتا کہ اس میں سے مجھے کتنا سیاسی فائدہ ہو سکتا تھا. اس کے لیے بھی کوئی گردہ چاہیے کہ آپ 3,500 نوکری جو آپ اپنے حلقے میں بانٹ سکتے تھے, ایک بھی شاید شخص ایسا نہ رہ جاتا جس کے گھر کو میں کوئی نہ کوئی نوکری نہ دے دیتا. لیکن میں نے صرف 2.8 بلین اس ملک کا بچایا ہر سال, کیونکہ یہ نوکریاں دینا ظلم ہے. یہ وہ نوکریاں ہیں جو کہ کب کی ختم ہو جانی چاہیے تھیں, اور وہ جو نوکریاں 4,500 بانٹی گئی ہیں وہ بھی ظلم ہے اس ملک کے اوپر. کیونکہ یہ کون سا محکمہ ہے پوسٹل جو پوری دنیا میں ہے؟ کبھی آپ نے ڈاک خانہ کوئی دیکھا ہے آپ میں سے کسی بندے نے؟ کوئی ڈاکیا آتا دیکھا ہے؟ اور اس کے اندر 7,000 نئی نوکریاں دے دینا. خدا کا خوف کرو یار. اس ملک کو اپنا ملک سمجھو. یہ کسی ہمسائے کا ہے؟ یہ ہمارا ملک ہے. کیوں ظلم کر رہے ہیں ہم سارے؟ اتنی جرت پیدا کریں. یہ جو میرے پہ باتیں کرتے ہیں ان سے پوچھے تو صحیح کہ بھائی اپنی اپنی کارکردگی بتا دو جو وزارت میں رہ کے کیا. اور اگر علیم خان کے ذمہ کو کام لگایا تھا, PIA ٹھیک کرنا میری ذمہ داری نہیں تھی. اگر آپ مجھے PIA کی ذمہ داری دیں اور اس کے بعد مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے PIA کے لیے کیا کیا, میرے پاس تو بھائی صرف فروخت ہے, اور میں نے لوگوں سے دیکھنا ہے کہ وہ لوگ لا کے مجھے اس کی کیا آفر دیتے ہیں, اور میں اس میں بھی قانون کا پابند ہوں.